تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو، روز محشر اللہ اپنے بندوں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب جب کہ مال کا نمبر آئے گا تو اللہ دو سوال کریں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ بھائی اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا؟ اس مال کو کمانے میں حلال طریقوں کو اپنایا کہ حرام طریقوں کو اپنایا؟ پھر اس کے بعد سوال ہوگا اس کمائے ہوئے پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ میرے حکم کے مطابق خرچ کیا، مجھے راضی کرنے کے جگہوں پر خرچ کیا، یا جن جگہوں پر خرچ کرنے سے میں ناراض ہوتا ہوں ان جگہوں پر خرچ کیا؟ اللہ اس کے متعلق سوال کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارا جان مال وقت سب کچھ صحیح جگہوں پر خرچ ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرماوے۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کروں گا، غور سے سنیں۔ مسئلہ نمبر 1، کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ پہلا سوال ہے کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، جس شخص کے پاس 50 پر 2 تولہ چاندی گرام کے حساب سے 612 گرام 300 ملی گرام چاندی ہو، یا نہیں تو 7.5 تولہ سونا گرام کے حساب سے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا نہیں تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدنے کے برابر بینک میں یا گھر میں یا کسی جگہ آپ کا پیسہ ہو اور ان پر سال گزر جاوے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس حساب سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی سال بھر رہے، یا نہیں تو سونا 80 پر 7 گرام سال بھر رہے، یا نہیں تو خالی پیسے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف پیسے ہیں، تو دیکھو کیا ان پیسوں سے 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں کیا؟ اگر خرید سکتے ہیں اور وہ پیسہ سال بھر ہمارے پاس رہے تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو مقدار مسئلہ نمبر 1 میں بتایا اتنی مقدار میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ، سب ذرا ذرا ہے، تو وہ اب کیا کرے؟ جواب، اب جتنا سونا چاندی ہمارے پاس ہے اس کو قیمت میں بدلو، یعنی سنہار کے پاس لے جاؤ اور پوچھو یہ جو سونا چاندی میرے پاس ہے اگر اس کو میں بیچوں تو کتنے پیسے ملیں گے مجھے؟ اگر وہ کہے کہ 30,000 روپیے، یہ 30,000 اور جو ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے مثلاً 10,000 روپیے، ان سب کو ملا لیے تو 40,000 روپیے ہو گئے،
تو اب دیکھو اس 40,000 سے 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ اگر خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ واجب، نہیں تو واجب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جو حضرات پہلے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، مثال کے طور پر عائشہ ہے، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتی ہے، 2019 میں 10 لاکھ کے مال کا زکوٰۃ نکالی، اب 2020 میں رمضان سے 2 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یا آدھا دن پہلے 5 لاکھ روپیے ماں کے گھر سے ملے، تو اب عائشہ کل 15 لاکھ کے مال کا زکوٰۃ نکالے گی۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس 5 لاکھ پر سال گزرا نہیں تو پھر کیوں زکوٰۃ نکالے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 15 لاکھ کے مال پر زکوٰۃ نکالے گی۔ اسی طرح رمضان آنے سے پہلے عائشہ کے پاس جو 10 لاکھ روپیے تھے، جو 10 لاکھ کا یا مال تھا، اس میں سے وہ 5 لاکھ کا مال کسی ضرورت سے بیچ کر اس کو خرچ کر دی، تو اب عائشہ صرف رمضان میں 5 لاکھ کا زکوٰۃ نکالے گی۔ اب کتنے لاکھ کا زکوٰۃ نکالے گی عائشہ؟ 5 لاکھ کے مال کا زکوٰۃ نکالے گی۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جو زیور ہمارے گروی ہیں بینک میں یا سیٹ کے پاس، عموماً بینک میں یا نہیں تو سیٹ کے پاس لوگ گروی رکھتے ہیں، اس طرح اگر کسی کے زیور گروی ہیں تو کیا گروی زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب، جو زیورات گروی رکھے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ جی، کیونکہ بیوی کا ہے نا۔ بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ بیوی پر یا شوہر پر؟ جواب سنیے، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ بیوی پر ہی واجب ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ زیور بیچ کر ہی دے دے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، مگر عموماً بیویوں کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر ہی نکالتا ہے۔ وہ بیچاریاں کہاں سے نکالیں گی؟ ان کے پاس بڑا ہینڈ بیگ تو ہوتا ہے، مگر پیسے آپ کے چھوٹے جیب سے ہی نکالنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس پر اللہ شوہر کو بھی اجر دے گا۔ مسئلہ نمبر 6، کیا بہن کو، خالہ کو، پھوپھی کو، اسی طرح چچی کو، سالی کو، سالے کو، ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، دے سکتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کے پاس زکوٰۃ واجب ہونے کے برابر نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ اتنے قیمت کا زائد مال ہو، تو ایسے وقت میں دے سکتے ہیں، بلکہ رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں بہنوں، زکوٰۃ کے ڈھیر سارے مسئلے ہیں جس کو ہم اس طرح پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، بس لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ اس طرح فون کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے 2-4 مسئلے ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی اور مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے تو صبح 10 بجے کے بعد میرے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔
اگر اپنے علاقے کے اپنے محلے کے امام صاحب سے رجوع کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر مسجد دور ہے، کانٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ میرے نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر ایک سن لے، 7386380040. اردو میں بھی سن لے، 7386380040. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا اور عافیت کا معاملہ فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.